بھارت اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، وہ اپنی مرضی ہم پر مسلط نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے یوم تاسیس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان پر جارحیت مسلط کی اور ہم نے بھارتی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا۔ بھارت نے پہلگام واقعہ پر جھوٹا ڈرامہ رچایا، بھارت اپنی پالیسیوں پر ایک بار پھر نظر ثانی کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت آبی دہشت گردی کر کے 24 کروڑ پاکستانیوں کو یرغمال بنانا چاہتا ہے۔ بھارت اپنی مرضی پاکستان پر مسلط نہیں کر سکتا۔ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کے پرامن حل سے خطے میں امن ہوگا۔ بھارت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے اور پاکستان پرامن بقائے باہمی کے اصول پر عمل پیرا ہے۔ بجٹ میں ٹیکس چھوٹ حاصل کرنے والے اداروں کی فہرست میں اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق اس میں سابق صدر پاکستان اور ان کی بیوہ کی پنشن، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکنگ سروس کارپوریشن، فیڈرل بورڈ آف ریونیو فاؤنڈیشن، پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ اور پاکستان واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل، پاکستان واٹر اینڈ پاور اتھارٹی کی کارپوریٹائزڈ ادارے، وزیر اعظم خصوصی فنڈ برائے دہشت گردی کے متاثرین، وزیر اعلیٰ پنجاب ریلیف فنڈ برائے خیبر پختونخوا کے بے گھر افراد، آئی ڈی پیز، نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دیامر بھاشا اور محمد ڈیمز فنڈز، وزیر اعظم کا کووڈ-19 ریلیف فنڈ 2020، نیشنل انڈومنٹ اسکالرشپ فار ٹیلنٹ، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پرائیویٹائزیشن کمیشن آف پاکستان اور فوجی فاؤنڈیشن کو بھی ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے۔ ہماری پارلیمنٹ ہماری جمہوری نظام میں مرکزی مقام رکھتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پارلیمان عوام کے خود مختار نمائندہ اور آئینی اقدار کی نگہبان ہوتی ہے۔ ہم جمہوریت، آزادی، شمولیت کے اصولوں پر کاربند ہیں، رواداری، معاشی اور سماجی انصاف کے اصولوں پر کاربند رہیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پارلیمنٹ قومی پالیسی کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ پارلیمنٹ شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنانے، پارلیمنٹ شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں کردار ادا کرتی ہے۔ صدر مملکت نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ اس اہم دن کے موقع پر میں پارلیمان کی کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ پارلیمان طرز حکمرانی مؤثر جمہوری ادارے مؤثر بنانے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ پارلیمان شفاف، جامع اور عوامی شراکت پر مبنی طرز حکمرانی کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن جامع طرز حکمرانی کو فروغ دینے میں پارلیمان کے اہم کردار کو واضح کرتا ہے۔ ہماری پارلیمنٹ ہمارے جمہوری نظام میں مرکزی مقام رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کے اختیارات کے ذریعے احتساب، ایگزیکٹو کی نگرانی کو یقینی بناتی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ صنفی مساوات اور سماجی تحفظ کو آگے بڑھانے کے لیے پارلیمان کا کردار اہم رہا ہے۔ محکمہ صحت سندھ نے مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں پر قابو کے لیے WHO سے مدد مانگ لی۔ کراچی محکمہ صحت سندھ نے عالمی ادارہ صحت پاکستان میں نمائندے کو خط لکھ دیا۔ محکمہ صحت کے خط میں سندھ میں مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے عالمی ادارہ صحت سے تعاون کی درخواست کی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ بارشوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث مچھروں سے پھیلنے والی بیماریاں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کیس مینجمنٹ، تشخیصی سہولیات اور انڈور سپرے میں تعاون کرے۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ طبی عملے کی تربیت کے لیے بھی WHO سے تکنیکی معاونت کی درخواست ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مسلسل تعاون پر شکر گزار ہیں۔ WHO کی مزید معاونت سے مریضوں کو فائدہ پہنچے گا اور صورتحال بہتر ہوگی۔ پنجاب بھر میں پری مونسون کا نیا سلسلہ، آئندہ 5 دن کے لیے موسم کی پیشن گوئی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ لاہور سمیت صوبے بھر میں پری مونسون بارشوں کا نیا سسٹم آج دوبارہ پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، جس کے باعث اگلے 4 سے 5 روز تک وقفے سے ہلکی اور تیز بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ آج لاہور شہر شدید حبس کی لپیٹ میں ہے۔ دن کے اوقات میں ہلکی بارش جبکہ رات گئے تیز بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ موسم کی یہ خوشگوار تبدیلی شہریوں کے لیے کسی حد تک سکون کا سبب بن سکتی ہے، تاہم متعلقہ اداروں کے لیے یہ ہنگامی صورتحال کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں آج کم سے کم درجہ حرارت 26 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش سے نہ صرف شہری زندگی متاثر ہوئی بلکہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام بھی شدید متاثر ہوا۔ متعدد مقامات پر ترقیاتی کاموں کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، جس سے شہریوں کی آمد و رفت میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اظہر محمود قائم مقام ریڈ بال ہیڈ کوچ مقرر۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق باؤلر اظہر محمود عبوری ریڈ بال کوچ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اظہر محمود اپنے موجودہ معاہدے کے اختتام تک
اس عہدے پر کام کریں گے۔ قومی ٹیم کے اسسٹنٹ ہیڈ کوچ کے طور پر خدمات انجام دینے کے بعد اظہر محمود طویل عرصے سے ٹیم کے اسٹریٹجک کور کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ مائک ہیسن کے ہیڈ کوچ بننے کے بعد اظہر محمود ٹیم مینجمنٹ کا حصہ نہیں رہے تھے۔ اظہر محمود بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز میں ٹیم مینجمنٹ میں شامل نہیں تھے۔ واضح رہے کہ اظہر محمود کا اپریل 2026 تک پی سی بی سے معاہدہ ہے اور اس دوران پاکستان نے 2 ٹیسٹ سیریز کھیلنا ہے۔